الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن أمر عظيم۔ اس روایت کا متن پہلے پڑھا گیا اور ترجمہ بھی اس کا ہو گیا۔ آج اس میں کچھ چیزوں کی تشریح ہے جو باقی رہ گئی تھی۔ یہ حضرت معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تذکرہ بار بار آ چکا ہے۔ یہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو عمل مجھے جنت میں داخل کرے اور آگ سے دور رکھے۔ آپ نے فرمایا لقد سألت عن امر عظیم، آپ نے بہت بڑا سوال پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے معاذ آپ نے بہت بڑا سوال پوچھا، یا یہ ہے کہ آپ نے بہت مشکل سوال پوچھا۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، البتہ ہے تو یہ بہت مشکل، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جس پر چاہے گا اس پر اس کو آسان کر دے گا۔ سوال کیا تھا کہ ایسا عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جنت کا مستحق ہو جاؤں اور آگ سے دور رہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا اکثر محور یہی ہوا کرتا تھا کہ ہماری آخرت سنور جائے، دوزخ سے نجات ملے، جنت نصیب ہو جائے، اور آخرت کی بہت فکر ہوتی تھی۔ اس فکر کا تذکرہ خود اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ یہ صحابہ کرام ایک ایسی جماعت ہے کہ ان کے کاروبار اور خرید و فروخت و تجارت یہ ان کو اللہ کے یاد سے غافل نہیں کرتی ہیں۔ یہ چیزیں وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے میں یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بنتی ہیں۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینے میں یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بنتی ہیں، یعنی خرید و فروخت اور تجارت۔ وجہ کیا ہے؟ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حضرات بہت ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن آنکھیں بھی پلٹ جائیں گی اور دل بھی پلٹ جائیں گے۔ یعنی مطلب تو یہ ہے کہ انہیں آخرت کا تصور ہے، یقین ہے، ہر وقت یہی ذہن میں رہتا ہے کہ آخرت کی ہولناکیوں سے کیسے بچیں، اس لیے یہ سوالات ایسے کرتے تھے۔ تو حضرت نے بھی ایسا ہی سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے بہت بڑا سوال پوچھا، اب اس کا جواب ہے۔ فرمایا تعبد اللہ، آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کریں، بندگی کریں، ولا تشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ تو فرمایا عبادت کر لیں اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے بعد خاص چیزوں کا تذکرہ کیا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کر لیں آپ، تاکہ کوئی نماز قضا نہ ہو جائے، وقت پر پڑھی جائے، جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ،
اور آپ زکوٰۃ دیں، وتصوم رمضان اور رمضان کے آپ روزے رکھیں، وتحج البیت اور بیت اللہ کا حج کریں۔ گویا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں دخول جنت کا سبب ہیں۔ یہاں دخول سے مراد دخول اولا، پہلے ہی مرتبہ جنت میں داخل ہونا، بعد میں نہیں، پہلے ہی، گویا جہنم دیکھنی ہی نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا ان اعمال کی پابندی کر لو، انشاءاللہ آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ بہرحال سوال یہ تھا، اس کا جواب ختم ہو گیا۔ لیکن اپنی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ وضاحت فرمائی، چند چیزوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، فرمایا کہ اے معاذ کیا میں خیر کے دروازوں کی رہنمائی آپ کو نہ کروں؟ خیر کے دروازے، اس کا تذکرہ آگے بھی آئے گا کہ خیر کے دروازے کیا کیا ہیں۔ گویا اس وقت یہ بتایا گیا کہ جیسے ایک بند مکان ہے اور اندر جانے کے لیے دروازے بند ہیں، 3 دروازے ہیں اس کے، اب یہ دروازے کھولنے ہیں، جب دروازہ کھل جائے گا تو آدمی مکان کے اندر داخل ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ میں خیر کے دروازے آپ کو بتا دوں، الصوم جنتن، فرمایا دیکھو روزہ ڈھال ہے، روزے کا تذکرہ اوپر تو آیا، اوپر رمضان کا تذکرہ آیا، وتصوم رمضان، نیچے مطلق روزہ آیا، اس کے اندر نوافل بھی آ گئے۔ یہ جنتن کیا چیز ہے؟ یہ ڈھال ہے۔ پرانے زمانے میں جنگوں میں اس کا استعمال ہوتا تھا۔ مدینہ طیبہ کے میوزیم میں یہ ڈھال رکھی ہوئی ہے، پرانے زمانے کے سامان، تلواریں ہیں اور یہ ڈھالیں ہیں اور زرہیں ہیں۔ یہ ڈھال کیسی ہوتی تھی اس زمانے کی؟ بالکل ایک چھوٹی سی ترامی جس میں کھانا کھاتے ہیں، بس اسی شکل کی، اندر سے اس کا ایک دستہ تھا جس کو آدمی پکڑ لیتا تھا، جیسے دروازہ کھولنے کے لیے اور دروازہ بند کرنے کے لیے دستے ہوتے ہیں، یہ ایسے۔ یہ جنگوں میں یہ چیز کام آتی تھی کہ اگر تیر آیا تو ادھر سے ڈھال سے اس کو روکتے تھے، اگر کسی نے تلوار چلائی، تلوار ماری تو یہ اس کی وجہ سے تلوار سے اس کو، اس تلوار کے وار کو روکتے تھے۔ جیسے آج ہوتے ہیں کہ شیلڈ جسے کہتے ہیں کہ اگر پتھر آ جائے تو وہ پتھر کو کیا کرے؟ روک لے، تو اس کو عربی میں جنتن کہتے ہیں، ڈھال۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان حملہ کرتا ہے انسان کے اوپر اور اس کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ڈھال بنائی ہے۔ اور شیطان کے حملے جو ہے یہ باطنی حملے ہوتے ہیں، اخلاقی اعتبار سے، دوسری چیزوں سے۔ تو جو آدمی روزہ رکھتا ہے گویا کہ اس کے ہاتھ میں ایک ڈھال ہے۔ اب شیطان حملہ کرتا ہے، وہ ادھر سے ڈھال سامنے کرتا ہے تو شیطان کا حملہ ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ فرمایا الصوم جنتن، اور وساوس شیطانی بھی اس سے ختم ہو جاتے ہیں، حفاظت رہتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو دن بھر کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں، بھوک بھی لگتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے انسان جب زیادہ کھاتا ہے تو شیطان اس کے رگ و ریشے میں داخل ہو جاتا ہے اور کاہلی اور سستی میں اس کو مبتلا کرتا ہے، خواہشات میں مبتلا کرتا ہے، زیادہ موقع اس کو ملتا ہے۔ تو جب آدمی روزہ رکھتا ہے گویا کہ جو شیطان انسان کے رگوں کے اندر داخل ہوتا تھا اس کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ رگوں کے اندر کیسے داخل ہوتا ہے؟ حدیث میں ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، جس طرح سے خون دوڑتا ہے انسان کے رگوں میں ایسے شیطان دوڑتا ہے، یعنی وہ اثرات ڈالتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الا فضیقوا مجاریہ بالجوع، لوگوں ہوشیار رہو، ان راستوں کو تنگ کرو بھوک کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ تاکہ شیطان کو اب ان میں دوڑنے کا موقع نہ ملے۔ تو بہرحال تو دنیا میں یہ شیطان سے حفاظت ہے یہ روزہ، آخرت میں دوزخ کے عذاب سے یہ حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، رواہ البخاری۔ فرمایا کہ اے جوانوں، جو تم میں سے نکاح کے قابل ہے اس کو چاہے کہ نکاح کرے،
اس سے تمہارے آنکھیں پاک و صاف رہیں گی، نیچے رہیں گی، تمہارا دامن پاک رہے گا، اس لیے نکاح کر لو۔ فرمایا ہاں اگر کسی کو نکاح کرنے کی بھی قدرت نہیں ہے کسی وجہ سے، تو اس کے کیا لے فعلیہ بالصوم، وہ روزہ رکھے، وہ یہ روزہ اس کے لیے ڈھال بنے گا شیطان سے۔ تو بہرحال اس میں یہ فرمایا کہ کیا میں آپ کو خیر کے دروازے نہ بتا دوں؟ تو انہوں نے وہ حضرت ضرور فرما دیجئے۔ تو خیر کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بتا دیا، یہ روزہ ہے، یہ روزہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا صدقہ، کیا زکوٰۃ کا تذکرہ اوپر آ گیا، زکوٰۃ تو فرض ہے، تو صدقہ عام ہے، اس میں نفل صدقہ بھی آ جائے گا۔ فرمایا صدقہ گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تشبیہ دے دی اس کو، کس کے ساتھ؟ آگ کے ساتھ۔ وَصَدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیَّةَ، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، غربا پر خرچ کرنا، یہ بجھاتا ہے گناہوں کو جیسے آگ کو بجھاتی کون؟ پانی جیسے آگ کو بجھاتا ہے۔ سب کو معلوم ہے آگ کے اوپر پانی ڈالتے تو آگ بجھ جاتی ہے، ایسے جو گناہوں کی آگ ہے، کیا گناہوں کی آگ، کی گناہوں میں اثر ہے آگ کا، گناہوں کا تعلق شیطان سے، اور شیطان خود بنا ہے کس سے؟ آگ سے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب صدقہ خیرات کر لیتا ہے گویا کہ اس نے اپنے گناہوں کے اوپر پانی ڈال دیا، گناہوں کے اثرات ختم ہو گئے، بجھا دی اس آگ کو۔ تو دو چیزیں بتا دی، ایک چیز تو بتا دی آپ نے کیا؟ روزہ، اور دوسری چیز کیا بتا دی آپ نے؟ صدقہ۔ صدقہ سے چونکہ غریبوں کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، وہ دعائیں کرتے ہیں، حق ادا ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، مال میں برکت بھی ہوتی ہے، اس میں کمی نہیں ہوتی۔ تو ایک تو آپ نے فرمایا جس کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، اور دوسرا آپ نے فرمایا جس کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے۔ تو ایک مالی عبادت ہے، ایک بدنی عبادت ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تیسرا لفظ فرمایا بہت اہم، نماز کا تذکرہ اوپر تو آیا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، لیکن الگ سے فرمایا وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فرمایا کہ انسان کا نماز پڑھنا آدھی رات میں، کس میں؟ رات کے اندر، یعنی تہجد۔ آپ نے فرمایا یہ خیر کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، تو دروازہ کھل جاتا ہے جو آدمی تہجد کا پابند ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت فرمائی جو الف لام میم سجدے میں ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ آیت پڑھ لی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ یہ آیت پڑھنی آپ نے، یہ ایمان والوں کے بارے میں ہے۔ ایمان والے کیا؟ تتجافى جنوب المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی بستر تو ہے بچھا ہوا، لیکن جو آدمی اٹھ جائے گا تہجد کے لیے تو بستر تو کھلا ہی رہتا ہے نا عام طور سے، تو بستر کھلے رہتے ہیں، یا ایک ہی بستر بند بھی رکھ سکتے ہیں اس کو طے کر کے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ بستروں پر نہیں ہوتے ہیں اس وقت۔ تتجافى جنوب المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ ہوتے ہیں، کرتے کیا ہیں؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور پکارتے رہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کو، کبھی خوف غالب آتا ہے، کبھی امید غالب آتی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس کے علاوہ جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی انسان نہیں جانتا ہے، کسی کو خبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا سامان چھپا کے رکھا ہے، من قرۃ اعین، جس سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، یعنی جنت۔ الحمدللہ۔ اور جنت کے بارے میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے ما لا عین رأت، کسی کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کے کانوں نے اس کی تفصیلات نہیں سنی۔ حالانکہ تذکرہ آتا ہے قرآن پاک میں، احادیث میں، جنت کے اوپر کتابیں لکھ دی گئی ہیں، اور جہنم کے اوپر کیا لکھ دی؟ کتاب لکھ دی گئی، مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو جنت ہے، جہنم سارا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے اس کے باوجود لوگوں کو معلوم
نہیں ہے کہ جنتیوں کے لیے ہم نے کیا کیا چھپا کے رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، اے لوگوں جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو، اگر تمہیں وہ معلوم ہو جائے جو امور میں دیکھتا ہوں، آخرت کے امور، مرنے کے بعد کیا کیا چیزیں پیش آنے والی ہیں، فرمایا پھر تم ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ، بستروں پر بھی نہیں جاؤ گے بلکہ جنگلوں کو جاؤ گے اور بس پکارو گے اللہ تعالیٰ کو کہ کسی طرح سے جہنم سے نجات مل جائے۔ تو یہ آیت آپ نے پڑھ لی، جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان کا، ان اعمال کا جو اعمال وہ دنیا میں کرتے تھے۔ تو یہ آپ نے فرمایا، تو گویا معلوم یہ ہوا کہ تیسرا دروازہ یہ تہجد ہے۔ کیا ہے؟ ایک روایت میں آپ نے فرمایا تہجد پڑھا کرو فإنہ دأب الصالحین، یہ صالحین کا شعار ہے، صالحین کی عادت ہے، جب موقع مل جائے پڑھنا چاہیے۔ آج راتیں بہت لمبی ہیں، اس لیے ایک آدھ گھنٹہ سویرے اٹھ جائے اور 2-4 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ رمضان میں تو الحمدہ پڑھتے ہی ہیں، پھر جب راتیں چھوٹی ہوتی ہیں پھر تو اللہ کے کچھ بندے ہوتے ہیں جو اس وقت تہجد پڑھ لیتے ہیں، ورنہ اکثر اس وقت تہجد پڑھنا بہت دشوار و مشکل ہوتا ہے، اس لیے تہجد پڑھنا چاہیے۔ اور تہجد گزاروں کے بارے میں ایک اور آیت بھی ہے قرآن پاک میں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ لوگ رات گزارتے ہیں، کبھی سجدہ کرتے ہیں کبھی قیام کرتے ہیں۔ اور وہ روایت آ گئی اس سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی، ان کے والد صاحب نے شکایت کی تھی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا اور پھر فرمایا کہ عبداللہ الم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار، مجھے اطلاع ملی اس بات کی کہ آپ رات بھر نماز پڑھتے رہتے ہیں اور دن کو مسلسل نفل روزے رکھتے ہو، کبھی روزہ توڑتے بھی نہیں ہو۔ قلت نعم یا رسول اللہ، عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا لا تفعل، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ فرمایا قم ونم، کھڑے بھی ہو جاؤ نماز پڑھ لو لیکن آرام بھی کر لو، سم و افطر، روزہ بھی رکھو اور روزہ مت رکھو۔ فرمایا کہ بس 1 مہینے میں 3 روزے رکھو، اس سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہیں بیٹھا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے بہت کم ہیں، اس میں کچھ اضافہ فرما دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہر مہینے میں 10 دن کے روزے رکھو۔ اب وہیں بیٹھا ہوا ہے اور بہت عاجزی کر رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن تو کم ہے، اس میں کچھ اور اضافہ فرما دیں۔ آپ نے فرمایا صوم داؤد علیہ الصلوۃ والسلام رکھ لو، 1 دن روزہ 1 دن افطار۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ رات بھر وہ حضرات نفل پڑھتے تھے، تہجد کے تو بہرحال سارے ہی وہ لوگ عادی تھے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ خیر کے دروازے ہیں، گویا کہ جس نے ان 3 دروازوں کو کھولا تو اس کو آگے جو ہے بہت آسانیاں مل جائیں گی، وہ کسی خاص مقام میں داخل ہوگا۔ 3 چیزیں کیا ہیں، ان کو میں پھر دہراتا ہوں۔ ایک تو فرمایا کہ روزہ رکھنا، یہ روزہ ڈھال ہے۔ نمبر 2 صدقہ وغیرہ کرنا، اپنی محبوب چیز کو، مال کو نکالنا اور اللہ کے لیے خرچ کرنا۔ اور تیسری چیز فرمائی تہجد، اور تہجد کے بارے میں فرمایا اشق علی النفس، کیا یہ بہت زبردست نفس کے اوپر گھراں ہے۔ ایک موقع پر آپ نے نماز پڑھائی، چہرہ مبارک آپ نے صحابہ کرام کی طرف کیا، چند افراد کا آپ نے نام لیا، فلاں شخص نماز میں موجود ہیں، تو صحابہ کرام دائیں بائیں دیکھنے لگے، ایسے جیسے ایسے موقع پر دیکھا جاتا ہے نا، ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت وہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے دوسرے شخص کا نام لیا تو صحابہ کرام نے پھر دیکھنا شروع کر دیا دائیں بائیں، عرض کیا حضرت وہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا منافقین کے اوپر 2 نمازیں بھاری ہیں۔ گویا اشارہ تھا، یہ تھا یہ جو غرضیر ہے نا، انہوں نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہے لیکن ابھی ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترا ہے۔ کون کون سی نماز؟ فرمایا ایک عشاء کی نماز، ایک فجر کی نماز، یہ بھاری ہیں۔ فجر کی نماز بھاری اس لیے ہے کہ نیند قربان کرنی پڑتی ہے،
ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کو اٹھنا یہ نفس کو رونتا ہے۔ عشاء کی نماز ان پر کیوں بھاری تھی؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدر دیر سے عشاء کی نماز پڑھتے تھے، تو اتنی دیر تک جھاگنا ان کے لیے مشکل تھا، اس لیے وہ کھانا کھا کے سو جاتے تھے۔ تو یہ فرمایا خیر کے 3 دروازے ہیں، جس نے ان پر عمل کر لیا گویا کہ اس نے بند دروازوں کو کھولا، بند دروازہ کھل گیا، اندر جانا اب کیا ہے؟ آسان ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ الا ادلک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، اور چیزوں کا تذکرہ کیا آپ نے، اس میں بھی نماز کا تذکرہ ہے، دوسری چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں آپ نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، فرمایا کہ اے معاذ اب جڑ سنو، تمام چیزوں کی جڑ، ان تمام چیزوں میں پختگی کیسے آئے گی وہ سنو۔ تو حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا عرض کیا بلا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ضرور فرما دیجئے۔ تو فاخذ بلسانہ، آپ نے زبان سے کچھ نہیں فرمایا، پہلے آپ نے زبان مبارک کو پکڑا، ایسے تھوڑا باہر نکالو اس کو تبھی تو پکڑا جائے گا، ایسے یہ اشارہ کیا اس کی طرف، اور اخذ فرمایا ایسے، فرمایا کف علیک ھذا، کف علیک ھذا، یہ آپ نے فرمایا کہ اس کو روک کر رکھو، اس کو، کس کو؟ زبان کو۔ ایک روایت میں املک علیک لسانک، ایک صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مجھے فرما دیجئے نجات کیسے ملے گی، نجات؟ تو آپ نے اس کو فرمایا تھا املک علیک لسانک، اپنی زبان کا مالک بنو، اپنی زبان کا، اس کو کیسے کھلا مت چھوڑو کہ جو آیا وہ کر لیا، جو آیا وہ کہہ دیا۔ اس کی وجہ سے ہزاروں پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، کس کی وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے۔ پھر آدمی پچھتاتا ہے، افسوس میں نے یہ بات زبان سے نکالی کیوں۔ اسی لیے ایک روایت میں آپ نے فرمایا وہ کلام مت کر جس کلام کے بارے میں دوسرے دن تم کو معافی مانگنی پڑے گی، کیا؟ ایسا کلام زبان سے مت نکال جس سے کل تم کو معافی مانگنی پڑے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو روکو زبان کو۔ تمہارا زبان کا تذکرہ اس سے پہلے بھی آیا، کتنی خطرناک ہے یہ۔ سارے اعضاء صبح زبان کے پاس آتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں کہ اللہ کی بندی اگر تو درست رہی تو ہم بھی درست رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی ہم بھی خطرے میں ہیں۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تو میں نے عرض کیا فقلت یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمْ بِهِ، حضرت جو ہم کلام کرتے اپنی زبانوں سے، کیا ہم اس پر پکڑے جائیں گے؟ ہماری پکڑ ہوگی؟ یوں تو بہرحال انسان نے زبان کہہ دیا کچھ۔ آپ نے فرمایا ثقلت کا امک، یہ وہاں کا محاورہ ہے، تیری ماں تجھے روئے، کیا یہ ثقلت کا امک؟ فرمایا کہ یا معاذ کہ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، فرمایا کہ معاذ آپ کو معلوم ہے لوگوں کو منہ کے بل، اوندا یا نتنوں کے بل جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ اس کا سبب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی، زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی۔ اس کو زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی سے تشبیہ دیا، وہ زبان کو تشبیہ دیا درانتی سے۔ کس کے ساتھ؟ درانتی ہوتی ہے نا جس سے آدمی کاٹتا ہے نا، اتنی خطرناک ہے وہ درانتی، جو آگے آیا اور کاٹنا شروع کرے، جو سامنے آیا وہ کاٹ دیتا ہے، اور کبھی کبھی بے احتیاطی ہوتی ہے تو انگلی بھی کٹ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جو زبان ہے، جو سامنے آیا اور کہہ دیا، جو سامنے آیا کہہ دیا، گویا کہ جس طرح سے کھیت والا کھیت کاٹتا ہے، مکئی کاٹ لیتا ہے، دھان کاٹ لیتا ہے، گیہوں کاٹ لیتا ہے، دوسری چیزیں، تو وہ جمع ہو جاتا ہے، جامع۔ اسی طرح سے انسان کے یہ زبان کی جو یہ کھیتی ہے یہ جمع ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ نے فرمایا۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال پوچھا تھا کہ حضرت مجھے کچھ ایسے اعمال بتا دیں جن اعمال کو میں کروں اور میں جنت میں جاؤں اور دوزخ سے دور رہوں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں فرمائی۔ ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں صرف حضرت کے لیے نہیں تھی، یہ چیزیں تو ہر مسلمان کے لیے ہیں۔ اب اس میں
جس چیز پر آدمی عمل کر سکے، نوافل وغیرہ، فرائض پر تو عمل کرنی ہے، فرائض پر تو عمل 5 نمازیں تو پڑھنی ہیں، اس کے علاوہ زکوٰۃ لازم ہے، وہ تو دینی ہی پڑے گی، لیکن اس کے علاوہ صدقہ ہے، خیرات ہے، نوافل ہیں، اور لمبی لمبی راتوں میں تہجد ہے، بالخصوص رمضان میں، تو ان اعمال کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گویا کہ یہ خیر کے دروازے ہیں، جب دروازہ کھل جاتا ہے پھر اندر جانا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔